السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں فاطمہ توصیف۔ ہیڈلائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کریں۔ جاتی ہوئی سردی نے پھر سے ڈیرے ڈالی ہے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں بادل برس پڑے، پہاڑوں پر برف باری کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ دی امیر، بابو سرٹاپ، استور، کالام، مالم جبہ اور گرد نواح کے علاقوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ موسم کا مزید احوال دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آسمان پر کالی گھٹاؤں کا راج۔ راولپنڈی، اسلام آباد اور بری سمیت کئی علاقوں میں مستطار بارش اور ژالہ باری۔ بارش کے بعد جاتی سردی کو بریک لگ گئی۔ ملکہ کوثر بری میں شدید ژالہ باری، ہلکی پھلکی برف باری اور گرد و نواح میں تیز بارش کا سلسلہ جاری۔ ایوبیہ اور نتھیا گلی میں بھی ہلکی برفباری کا سلسلہ جاری۔ وادی سوات میں گزشتہ 2 دنوں سے بارش اور سیاحتی مقامات پر برفباری کا سلسلہ جاری۔ خیبر پختونخوا، کشمیر، بالائی اور وسطی پنجاب میں تیز ہوائوں اور گرج چمک کے ساتھ بارش۔ سیاحتی مقام تولی پیر اور لسدنا، محمود گلی، چورا گلی پر پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ شاردا میں پارا -4 اور گریس ویلی میں -9 تک گر گیا۔ لوئر دیر سوات اور جنوبی وزیرستان سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف مقامات پر بارش اور پہاڑوں پر برفباری۔ اور اکزئی کے میدانی علاقوں اور گلگت کے مختلف علاقوں میں بھی بارش اور برفباری کا سلسلہ جاری۔ استور میں رواں سال کی شدید ترین برفباری کا سلسلہ گزشتہ 2 روز سے جاری۔ پنجاب میں رحیم یار خان، شیخوپورہ، رحیم یار خان میں ہلکی بارش۔ سندھ کے شہر لاڑکانہ میں بھی کہیں بادل برس پڑے۔ بلوچستان میں سنجابی، بارکھان کے مختلف علاقوں میں بارش۔ شوگران، ناران، کاغان، بابو سٹاپ اور ضلع نیلم کے ضلعی ہیڈ کوارٹرز اور گرد و نواح میں برفباری کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ شانگلہ کے بالائی علاقوں پر برفباری کا سلسلہ جاری ہے۔ بالا کوٹ میں پہاڑوں پر برفباری اور میدانی علاقوں میں مستدار بارش جاری ہے۔ بلوچستان پولیس اور لیویس فورس کو سردار اختر جان مینگل کے خلاف تھانہ وڈ سمیت دیگر تھانوں میں درج مقدمات واپس لینے کے احکامات جاری۔ ہوم ڈپارٹمنٹ اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری بلوچستان نے باقاعدہ نوٹیفیکیشنز جاری کر دیے۔ سردار اختر جان مینگل پر پولیس اور لیویس کے مختلف تھانوں میں 9 مقدمات درج تھے۔ سردار اختر جان مینگل تھانہ وڈ میں گرفتاری دینے کے لیے باقاعدہ پیش ہوئے۔ پولیس کی جانب سے سردار اختر جان مینگل کو گرفتار کرنے کی بجائے مقدمات واپس لینے کا حکم نامہ موصول ہوا۔ آپ کو بتائیں کہ ہوم ڈپارٹمنٹ اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری بلوچستان کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے گئے۔ مصطفیٰ عامر کے اغوا اور قتل کیس میں اہم پیش رفت۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزمان ارمغان اور شیراز کے جسمانی ریمانڈ میں 5 دن کی توسیع کر دی۔ عدالت نے ملزمان کا میڈیکل چیک اپ بھی کرنے کی ہدایت کر دی۔ پیشی کے موقع پر والدین کی ملزم ارمغان سے ملنے کی کوشش، پولیس نے ملاقات سے انکار کر دیا۔ عدالتی حکم پر کمرہ عدالت میں والدین کی ملزم ارمغان سے ملاقات۔ تفتیشی افسر نے زوما نامی لڑکی کے ملنے کا انکشاف بھی کر دیا۔ مزید تفصیلات سید علی حسن کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ مصطفیٰ قتل کیس کے ملزم ارمغان اور شیراز کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیشی۔ ملزم کے وکیل نے ارمغان کا میڈیکل معائنے کی درخواست دائر کر دی۔ پولیس گواہان کا 164 کا بیان کرانا چاہتی ہے لیکن ہمیں نوٹس نہیں دیا۔ میرے موکل کے گھر پر جب چھاپا مارا گیا تو ارمغان کی والدہ نے 15 پر کال کی تھی۔ ارمغان کی والدہ کا بھی بیان لیا جائے۔ والدہ کا کہنا تھا کہ میں نے ہی پولیس کے سامنے بیٹے کو پیش کیا۔ ملزم ارمغان کا کہنا تھا کہ مجھے اذیت میں رکھا ہوا ہے، مجھے کھانے کے لیے نہیں دیا جا رہا ہے، پولیس تھانے لے جا کر میرا مذاق اڑاتی ہے، مجھ سے ہنس کر کہا جاتا ہے کہ تمہارا جسمانی ریمانڈ لے لیا ہے۔ تفتیشی افسر نے کہا کہ زوما نامی لڑکی مل گئی ہے جس پر ملزم ارمغان نے تشدد کیا تھا۔ اس لڑکی کا DNA کرانا ہے، چشمدید گواہان کا بیان کرانا ہے، ریمانڈ دیا جائے۔ پروسیکیوٹر ذوالفقار ارائیں نے موقف اختیار کیا کہ ملزم بہت شاطر ہے، ہائی کورٹ کے حکم پر میڈیکل ہو چکا ہے، جسمانی ریمانڈ دیا جائے تاکہ تفتیش مکمل ہو سکے۔ ملزم سے ملاقات کی اجازت نہ دی جائے تاہم عدالت نے ملزم ارمغان سے والدین اور وکلاء کو ملاقات کی اجازت دے دی۔ عدالتی حکم پر کمرہ عدالت میں والدین اور وکلاء نے ارمغان سے ملاقات کی۔ عدالت نے ملزمان ارمغان اور شیراز کے جسمانی ریمانڈ میں 5 دن کی توسیع کر دی۔ عدالت نے ملزمان کا میڈیکل چیک اپ کرانے کی ہدایت کر دی۔ عدالت نے تفتیشی افسر سے آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ بھی طلب کر لی۔ مصطفیٰ عامر کے اغوا اور قتل کیس میں 2 چشمدید گواہوں نے ملزمان ارمغان اور شیراز کی شناخت کر لی۔ عدالت نے دونوں گواہوں کے زیر دفعہ 164 کے تحت بیانات ریکارڈ کر لیے۔ ملزم ارمغان کمرہ عدالت میں تفتیشی افسر اور گواہ پر ہنستا رہا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ سٹی کورٹ کراچی میں قائم جوڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت میں مصطفیٰ عامر کے اغوا اور قتل میں گرفتار ملزمان ارمغان اور شیراز کو پیش کر دیا گیا۔ ملزم ارمغان کے ملازمین غلام مصطفیٰ اور محمد زہیب کو بطور چشمدید گواہ پیش کیا گیا۔ چشمدید گواہوں نے ملزمان ارمغان اور شیراز کی شناخت کر لی۔ گواہ غلام مصطفیٰ نے بیان دیا کہ 6 جنوری کو رات 9 بجے ایک لڑکا بلیک ٹراؤزر میں بنگلے میں داخل ہوا اور اوپر چلا گیا۔
اوپر سے گالم گلوچ کی آواز آئی. کچھ دیر بعد فائرنگ بھی ہوئی. ہم سے باس نے خون صاف کروایا. رات 1 بجے ہم کھانا کھانے بیٹھ گئے. رات 1 بجے میں نے دیکھا کہ یہ لڑکا آیا تھا, اس کی گاڑی اور وہ موجود نہیں تھے. دوسرے گواہ زہیب نے کہا کہ میں باس ارمغان کے گھر کام پر لگا تھا. ہم سے کہا گیا تھا کہ وہاں فیملی ہے, لیکن وہاں فیملی نہیں تھی. 6 جنوری کو بلیک گاڑی آئی جس میں مصطفیٰ نامی شخص تھا. اس نے چہرہ ڈھانپ رکھا تھا اور ٹوپی والی شرٹ پہنی تھی. فائر کی آواز سنی تو ہم مین گیٹ کی طرف بڑھے. باس نے ہمیں کیمرے میں دیکھ کر تسلی دی کہ کوئی ایسی بات نہیں. 8 تاریخ کو پولیس مقابلہ ہوا, میں وہاں موجود تھا. عدالت نے دونوں گواہوں کے زیر دفعہ 164 کے تحت بیانات ریکارڈ کر لیے. ملزم ارمغان کمرہ عدالت میں تفتیشی افسر اور گواہ پر ہنستا رہا. بیانات ریکارڈ ہونے کے بعد ملزم ارمغان نے گواہ اور تفتیشی افسر کو تھمز اپ کا نشان بھی دکھایا. سید علی حسن, ABN نیوز. سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت پیر تک ملتوی کر دی گئی. سول سوسائٹی کے وکیل فیصل صدیقی پیر کو بھی اپنے دلائل جاری رکھیں گے. سماعت کے دوران وکیل نے موقف اختیار کیا کہ انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزمان کی حوالگی کے احکامات تفتیش مکمل ہونے سے پہلے جاری کیے جو غیر قانونی ہیں. جسٹس جمال خان مدخیل نے ریمارکس دیے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت حوالگی تفتیش مکمل ہونے کے بعد ہی ممکن ہوگی. بحث کے دوران احمد فراز کیس کا حوالہ بھی دیا گیا جس پر جسٹس مسرت ہلالی اور دیگر ججز کے درمیان دلچسپ جملوں کا تبادلہ ہوا. جسٹس مسرت ہلالی نے کہا, بطور وکیل کیس ہارنے کے بعد میں کہتی تھی ججز نے ٹرک ڈرائیورز کی طرح اشارہ کہیں اور کا لگایا اور چلے کہیں اور گئے, جس پر عدالت میں کہے گونج اٹھے. جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ اگر آرمی ایکٹ کی دفعات کالعدم ہوئیں تو وکیل کے دلائل غیر متعلقہ ہو جائیں گے. فیصل صدیقی نے کہا کہ وہ عدالت کے سامنے ایک مینیو رکھ رہے ہیں, جس پر جسٹس مسرت ہلالی نے برجستہ کہا, آج بارش ہو رہی ہے, مینیو بھی موسم کے حساب سے ہونا چاہیے. نیشنل یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کے زیر اہتمام پانی کے محتاط استعمال اور پانی کے ذخائر کے تحفظ کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے ایک واک کا اہتمام کیا گیا جس میں طلباء, اساتذہ اور سماجی تنظیموں کے نمائندوں نے شرکت کی. نسٹ کے ریکٹر ڈاکٹر محمد زاہد لطیف نے ماحولیاتی مسائل کے حل میں تعلیمی اداروں کے قائدانہ کردار پر زور دیا. پانی کی بڑھتی ہوئی قلت اور موسمیاتی تبدیلیوں کے تناظر میں انہوں نے پانی کے محتاط استعمال کی اہمیت کو اجاگر کیا. انہوں نے کہا کہ پانی بہت قیمتی نعمت ہے اور اس کا تحفظ محض ذمہ داری نہیں بلکہ ہماری بقا کے لیے ضروری ہے. شرکاء کو پانی کے محتاط استعمال کے طریقوں اور پانی کے روزمرہ استعمال میں بچت کی معاون ٹیکنالوجی کی معلومات بھی دی گئیں. ابو ظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زید ال نہیان دورہ پاکستان مکمل کر کے وطن واپس لوٹ گئے. ولی عہد کے دورے کے دوران دونوں ممالک میں مختلف معاہدوں پر دستخط ہوئے. شیخ خالد بن محمد زید ال نہیان کو نشان پاکستان سے بھی نوازا گیا. ابو ظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زید ال نہیان ایک روزہ دورہ پاکستان پر اسلام آباد پہنچے. نور خان ایئر بیس پر ولی عہد کا والہانہ استقبال کیا گیا. صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے ولی عہد کا خیر مقدم کیا. وزراء، اعلی حکام اور کاروباری افراد بھی شیخ خالد بن محمد بن زید ال نہیان کے ہمراہ تھے. وزیر اعظم ہاؤس احمد پر معزز مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. دونوں ممالک کے درمیان مختلف معاہدوں پر دستخط کیے گئے. بینکنگ اور ریلوے کے شعبے میں مفاہمتی یادداشتوں کا تبادلہ کیا گیا. دونوں ممالک کے درمیان کانکری کے شعبے میں تعاون کا معاہدہ بھی طے پایا. ایوان صدر آمد پر صدر مملکت آصف علی زرداری نے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زید ال نہیان کو نشان پاکستان سے نوازا. تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی سمیت وفاقی کابینہ کے اراکین اور دیگر اعلی حکام نے بھی شرکت کی. وفاقی کابینہ میں 1 سال بعد توسیع، 12 وفاقی وزراء اور 9 وزرائے مملکت کابینہ میں شامل. پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں بنی. صدر مملکت نے 9 منتخب وزراء اور وزرائے مملکت سے حلف لیا. اسلام آباد سے رضوان عباسی کی یہ رپورٹ تھی. حکومت کے 1 سال بعد وفاقی کابینہ میں توسیع، 12 وفاقی وزراء اور 9 وزرائے مملکت نے حلف اٹھا لیا. کابینہ اراکین کی مجموعی تعداد 45 ہو گئی. اتحادی جماعت MQM BAP کے مصطفیٰ کمال، خالد مگسی بھی وزراء کا حلف اٹھانے والوں میں شامل. پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ نہیں بنی. وزیر مملکت علی پرویز اور شیزہ فاطمہ کو وفاقی وزیر بنا دیا گیا، جبکہ توانائی کے معاون خصوصی محمد علی کو وزیر اعظم کا مشیر مقرر کر دیا گیا ہے. توقیر شاہ اور پرویز خٹک بھی بحیثیت مشیر کابینہ میں شامل ہو گئے. حلف اٹھانے والے وفاقی وزراء میں حنیف عباسی، معین بھٹو، مصطفیٰ کمال، سردار یوسف، علی پرویز، شیزہ فاطمہ، جنید انور، خالد حسین مگسی، اورنگزیب کھچی، رانا مبشر اور رضا حیات حراج شامل ہیں.
मलिक रशीद, तलाल चौधरी, खेलदास, अब्दुल रहमान कांजो, बिलाल कियानी, मुख्तार भरत, अनवर चौधरी और वजिया कमर ने वज़ीर मुमलिकत का हल्फ उठाया। तोसी के बाद काबीना की मजमूई तादाद 45 हो गई। उससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 24 रुकनी काबीना में 18 विफाकी वज़रा, 2 वज़ीर मुमलिकत, 1 मुशीर और 3 मुआवनीन खुसूसी शामिल थे। ज़राए के मुताबिक ट्रैफिक में फंसने के बायस इमरान शाह शिजरा मनसब और अरमगान सुबहानी हल्फ न उठा सके। इमरान शाह ने विफाकी वजीर जबकि शिजरा मनसब और अरमगान सुबहानी ने वज़ीर मुमलिकत का हल्फ उठाना था। अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस रोकने के कोई अहकाम जारी नहीं हुए। किसी होटल पर छापे नहीं मारे गए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की ABN न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, अपोजिशन शायद आजकल के माहौल में अपनी रेलेवेंस बनाने और मीडिया हाइप के लिए ये बात कर रहे हैं। वो 1, 2 क्या या 10 कॉन्फ्रेंसेस कर लें, उन्हें पूरी इजाजत है। ग्रैंड अलायंस से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। अगर अलायंस में मौलाना फजलुर रहमान, महमूद अचकजई या शाहिद खाकान अब्बासी हैं तो वो जमहूरी कदरों को अच्छी तरह समझते हैं। इसमें सिर्फ एक पेबंद लगा हुआ है जिसको PTI कहते हैं। वो पाकिस्तान के मुफाद को तरजीह नहीं देती। इनके लिए बानी PTI की रिहाई शायद दुनिया का सबसे बड़ा मकसद है। उन्होंने ये ज़रूर कहा है जी कि हमें रोका जा रहा है या हमें, तो ऐसे कोई मैंने अपने तौर पे भी देखा है और चेक किया है, कोई ऐसे अहकाम जारी नहीं हुए, कोई इस तरह की कोई रेड नहीं हुए किसी होटल के ऊपर कि जी इनको क्यों करने दिया जा रहा है। वो 1 छोड़ के 2, 2 छोड़ के 10 कॉन्फ्रेंस से करें, उन्हें पूरी इजाज़त है, वो कर रहे हैं। नहीं, हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। इस तरह के अलायंसेस हमेशा बनते रहे हैं, हुकूमतें चलती रही हैं। वो अब एक और तहरीक करने जा रहे हैं जिसके बारे में पता नहीं उन्होंने अपने एलाइज को इन कॉन्फिडेंस लिया है। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में 23 मार्च यौम पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तानी सिफारत खाने में पुरवकार तकरीब हुई। तकरीब में रियाज के गवर्नर फैसल अल दूसरी, पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ समेत दीगर ममालिक के सिफारती कोर और पाकिस्तानी कम्युनिटी के अकाबरीन ने शिरकत की। सफ़ीर अहमद फारूक का कहना था कि 23 मार्च तहरीक पाकिस्तान की तारीख में एक अहम दिन है। पाकिस्तान को अजीम और हकीकी मायनों में इस्लामी फलाही रियासत बनाने के लिए हर फर्द और तबके को अपना किरदार अदा करना होगा। उन्होंने कहा, 23 मार्च पाकिस्तान की अजीम धरती से अहदे उल्फत की तजदीद का दिन है। तामीर पाकिस्तान के लिए आज भी तहरीक पाकिस्तान वाले जज्बे की ज़रूरत है। तकरीब में सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के पैगामात भी पढ़कर सुनाए और यौम पाकिस्तान का केक भी काटा। ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने 12 साल कबल मैनचेस्टर के इलाका सेल्फोर्ड में कत्ल होने वाली 25 साला खातून रानिया की बाकियात तलाश कर ली। मकतूला को उसके शोहर ने कत्ल करके लाश गायब कर दी थी। इंटेलिजेंस पुलिस ने 12 साल बाद लर्जा खेज कत्ल का मुअम्मा हल कर लिया। मैनचेस्टर से इसाक चौधरी की ये रिपोर्ट देखिए। रानिया 25 साल की थी जब उसके शोहर अहमद अल खतीब ने उसे जून 2013 में सेल्फोर्ड मैनचेस्टर के एक फ्लैट में कत्ल कर दिया था। अक्टूबर 2023 में ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने यॉर्कशायर के बिराने में जासूस कुत्ते की मदद से मदफून लाश तलाश की और उसे लेबॉर्ट्री में भेज दिया। अब पुलिस ने कंफर्म किया है कि ये लाश मकतूला रानिया अल यद ही की है। रानिया के बेटे बाजान ने अपने खानदान की तरफ से बात करते हुए कहा कि 1 दहाई से ज्यादा अरसे के बाद वालिदा की बाकियात की दरियाफ्त मेरे खानदान के लिए हैरत अंगेज बात है। मकतूला के शोहर को जुर्म साबित होने पर मैनचेस्टर क्राउन कोर्ट ने 20 साल कैद की सजा सुनाई। अल खतीब ने जुर्म का एतराफ कर लिया, ताहम उसका कहना था कि वो जहनी तौर पर बीमार था। लंदन के नवाही इलाके से लाओ में सिख बरादरी ने मुसलमानों के साथ यकजहती की मिसाल कायम कर दी। सिख मजहबी रहनुमाओं का रमजान मुबारक की आमद पर मस्जिद का दौरा। मुसलमान कम्युनिटी को मिठाई के साथ मुबारकबाद। साजिद अजीज की ये रिपोर्ट देखिए। 25,000 से जायद ओवरसीज मुसलमान कम्युनिटी पर मुश्तमिल लंदन का नवाई इलाका सिलाओ, जिसमें दीगर मज़ाहिब के लोग भी आबाद हैं। रमजान मुबारक की आमद पर सिलाओ में सिख रहनुमाओं ने मस्जिद का दौरा किया और मुसलमान कम्युनिटी को मिठाई के साथ बाबरकत महीने की मुबारकबाद भी दी। इस मौका पर इमाम मस्जिद ने सिख रहनुमाओं को उनकी जानिब से किए गए सवालात समेत रमजान मुबारक के फ़ज़ाइल के बारे में आगाही दी और उन्हें बताया कि यह महीना मुसलमानों के लिए कितना अफजल है। सिख रहनुमाओं का कहना था कि इस दौरे का मकसद रमजान मुबारक की मुस्लिम कम्युनिटी को मुबारकबाद पेश करना था। सिलाओ में हर रंग व नस्ल समेत मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग आबाद हैं जो हमेशा एक दूसरे को उनके त्योहारों पर सपोर्ट करते नजर आते हैं। ये नहायत खुशाइंद है। साजिद अजीज, ABN न्यूज़, लंदन। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।